السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، علمی محافل قائم کرنا اور اس میں شرکت کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے تعلق سے حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر حدیث پاک کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں ذاکرین کی ٹوہ میں گشت لگاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں ان کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مقصود ادھر ہے، یہاں ہے، یعنی تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے۔ اب وہ تمام فرشتے آ کر اس قوم کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، یعنی اس قوم کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، جہاں پر علمی مجلس قائم ہوتی ہے۔ تو اس مجلس کو تمام فرشتے گھیر لیتے ہیں تاکہ مجلس والے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ پھر جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال پر کیا کرتے چھوڑا، حالانکہ وہ خود انہیں خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال پر کیا کرتے چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں تیری حمد و ثنا، تیری تعریف و توصیف، تیری تسبیح اور تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز کے طالب تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے نفی میں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کی طلب میں اور شدت اختیار کرتے، اس کی ہرس میں اور زیادہ ہوتے، یعنی اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس کو اور زیادہ شدت کے ساتھ طلب کرنے لگ جاتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور بتاؤ میرے بندے کس چیز سے میری پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا دوزخ انہوں نے دیکھ لی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دوزخ دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بھاگتے، گھبراتے اور زیادہ خوف کھاتے اور ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، بے شک میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، معافی دے دی ہے۔ کن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے؟ ان کے بارے میں کہ جو علمی محفلوں میں شرکت فرماتے ہیں اور دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور معافی دے دی ہے۔ عرض کرتے ہیں پروردگار ان ذاکرین میں، یعنی ان ذکر کرنے والوں میں ایک فلاں گناہ گار بھی موجود تھا، وہ ان کے پاس ذکر میں شرکت کی غرض سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو اپنی کسی اور کام کی وجہ سے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، یعنی علمی محفل میں جو شامل ہونے والے ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جن کا ہم نشیں بھی، جن کا ساتھی بھی بے نصیب و محروم نہیں ہو رہتا، چاہے وہ کسی بھی کام کی وجہ سے آیا ہو، لیکن اگر وہ محفل کے اندر آیا ہے تو وہ بھی اس اجر و ثواب سے محفوظ نہیں رہے گا کہ جو اجر و ثواب علمی محفل میں شرکت کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے، کتنے مکرم ہیں وہ لوگ کہ جو علمی محفل قائم کرتے ہیں اور اس میں شرکت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ بے شک آدمی علم کے سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یعنی علمی مجلس میں شرکت کی غرض سے نکلتا ہے، شرکت کی وجہ سے نکلتا ہے، اور اس کا حال یہ ہو کہ وہ حجاز کی وادیوں کے جو پہاڑ ہیں اس کے طرح بھاری گناہوں کا مرتکب ہو، یعنی جو وادی حجاز کے جو پہاڑ ہیں ان کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں، جب وہ مجلس علم میں آ کر علمی باتیں سنتا ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے والی باتیں سنتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈر کر گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے گھر کو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی علمی محفل میں شرکت کرنے والا اگر بہت بڑا گناہ گار بھی ہے، لیکن جب وہ مجلس علم میں آیا اور اس کے بعد اس نے دینی باتیں سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا اور اپنے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، تو وہ جب گھر پر لوٹتا ہے تو وہ اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں حضرت کہ اے لوگو، علماء کی مجالس میں آنا جانا ترک نہ کرو، علماء کی مجالس میں آنا چھوڑو مت، بے شک اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر کوئی بھی ایسا حصہ پیدا نہیں فرمایا، کوئی بھی ایسا جز زمین پر پیدا نہیں فرمایا جو مجالس علماء سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و کرامت والا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جو مجلس علم سے زیادہ محبوب ہو، مجلس علم سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علمی مجلس بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور شرکت کرنے والے بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو علمی مجالس قائم کرنے کی اور اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔